للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اے جن و انس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ، سنو تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کی اور وہ تم میں مفقود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پہچان دیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کی بالوں اور ٹانگوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم۔
یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور جن و انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات اپنے علم کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے نے فنا ہونا ہے۔ وہ خود بھی فنا ہو جائے گا، وہ انسان، اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گی، بلکہ کائنات کی ہر شے ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انسان کو یعنی کسی بھی مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، اسے اس چیز کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تکبر و غرور نہ کرے، وہ گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو فرمایا کہ باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے، یعنی کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، رہنے والی ذات جو وہ اللہ کی، اللہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو کوئی جواب نہیں دے گا، خود ہی فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ اللہ ہی کے لیے جو واحد بھی ہے، جو قہار بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہی رہے گی اور باقی ہر شے جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر وجہ کے معنی سمت لے لی جائے، رخ لے لیا جائے، تو جہت لے لی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف پھیر دیا اس کو بقا ملے گی۔ بقا کس سے ملے گی؟ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، فانی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رخ کو رب کائنات کی طرف کر لے گا، اپنی نسبت کو اپنے رب سے مضبوط کر لے گا، تو اس کو بقا ملے گی۔ جس نے رب سے تعلق کو توڑا وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ نے یہاں جو فنا کا ذکر فرمایا اس کو بھی ایک نعمت کے طور پر بیان کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کیا انسان کا فنا ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ جیسے زندگی نعمت ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح انسان کی موت بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہے کہ جو سخت تکالیف میں مبتلا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، اب اس کے گردے بھی کمزور ہوں، اس کا دماغ بھی کام نہ کرتا ہو، اس کے دیگر اعضاء بھی جو ہیں کام نہ کرتے ہوں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے بھی ایک مصیبت بن چکا ہو۔ ایسے میں ان مصائب سے، ان آلام سے چھٹکارا مل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی کہ جس کو اس کی سمجھ ہے کہ اس کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ان عارضی جو تکلیفیں ہیں، عارضی جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما کر ایک مومن کے لیے دائمی راحتیں مہیا فرما دیتا ہے، میسر کر دیتا ہے کہ وہ آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں، ان نعمتوں میں سے تمہاری زندگی بھی ہے اور تمہاری موت بھی ہے۔ اہل اللہ تو فرماتے ہیں کہ الموت جسر،
یوسر الحبیب الی الحبیب، موت تو جو ہے وہ ایک پل ہے جو کیا کرتا ہے، یار کو یار سے ملا دیتا ہے. یعنی جب اس پل سے آپ کراس کریں گے اس پل کو تو محبوب کی محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، یار جو ہے وہ اپنے یار سے مل جاتا ہے. یعنی اللہ والے جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس تڑپ میں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مولا کے دیدار کی طلب رکھتے ہیں، اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں. جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اس بنا پر کہ اب اپنے مولا سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو لہٰذا یہ پل ہے، یہ زندگی اور یہ موت جو ہے یہ ایک پل ہے کہ جس کو انسان کراس کرتے ہی اپنے مولا سے مل جاتا ہے. حدیث شریف میں ذوالجلال والاکرام کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لازمی رکھو اپنے لیے. یعنی جب دعائیں مانگا کرو تو ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا ہو جاتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں. تو ذوالجلال والاکرام، وہ عظمت والا اور وہ بزرگی والا جو رب ہے، اس کے اس نام کو جو ہے ورد میں رکھا کرو. فرمایا کہ وہ رب ایسا ہے کہ مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے، یعنی کائنات کی ہر شے اس سے مانگ رہی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، وہ دولت مند ہو یا حاجت مند ہو، ہر ایک اللہ سے مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے. چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے اسی سے مانگ رہے ہیں. یعنی اس کے بہکاری ہیں سارے کے سارے، کائنات کی ہر شے رب کی بہکاری ہے، اسی سے مانگ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ تم بھی اس سے مانگو، اس سے لو لگاؤ. اور اس کی شان یہ ہے کہ ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے، یعنی دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہر لمحے وہ تقدیروں کے اندر جو ہے عجیب فیصلے فرماتا رہتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نئی تقدیر لکھتا ہے یا نئے فیصلے کرتا ہے، وہ تو فیصلے اس نے فرمایا لیکن ان کو نافذ کرتا ہے. جو اللہ نے اپنے علم سے جو تقدیر لکھ دی ہے، ہر لمحے ہر گھڑی ان احکامات کو نافذ کرتا رہتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے ہر گھڑی وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے. تو وزیر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ جی مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، اس کا مفہوم نہیں بتا سکا. اب ایک دن کی مہلت لے کر جب وہ گھر واپس پہنچا وزیر، تو وہاں اس کا ایک حبشی غلام موجود تھا. اس نے دیکھا کہ اس کا مالک جو ہے، اس کا آقا جو ہے وہ پریشان ہے، غمزدہ ہے. تو کہا کہ حضور کیا بات ہے، کیا مسئلہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو پریشانی کی وجہ بتائی کہ بادشاہ نے یہ پوچھا اور مجھے اس کا مفہوم پتہ نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. تو کہا کہ جب بادشاہ کے پاس آپ کل جائیں تو مجھے لے جائیں، اس کا جواب میں دوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. دوسرے دن وہ وزیر جو ہے بادشاہ کے پاس اپنے اس غلام کو لے گیا. تو کہا کہ جی یہ جواب دے گا. تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یا امیر، اللہ وہ ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویشفی سقیما ویسقم صحیحا. یعنی اس نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، وہ ہر گھڑی نئی تجلی کیسے فرماتا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. وہ صحیح و سالم شخص کو بیمار کر دیتا ہے اور بیمار کو تندرست کر دیتا ہے. وہ ایسا رب ہے کہ جو ذلیل کو عزت والا بنا دیتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ جو فقیر کو غنی کر دیتا ہے اور غنی کو فقیر بنا دیتا ہے. تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور اس نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا. جب اس کو وزیر بنایا تو اس نے کہا کہ مولائی ھذا من شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی میرے رب کی شان ہے، یہ بھی میرے رب کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ مجھ جیسا حبشی غلام، اس کو جو ہے وزارت کا قلم دینے والا کون؟ اللہ ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے رب کی شان کہ وہ ہر گھڑی ہر لمحے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی سے نوازتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے تو کسی کو عزت عطا فرماتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے تو کسی کو مالدار بنا دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے. تو فرمایا کہ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم ان قریب توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اے جن و انس.
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مصروف ہے، مشغول ہے، اس کی توجہ ہماری طرف نہیں، یہ مقصد نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے پہلے تو ایک دھمکی ہے کہ اچھا تمہیں مہلت دی گئی ہے، تمہیں ہم نے ایک وقت دے دیا ہے، ایک ٹائم پیریڈ تمہارا رکھ دیا ہے ہم نے، اس وقت کے آنے سے پہلے چونکہ ہمارا فیصلہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہم کچھ نہیں کریں گے، یعنی اس کا جو جزا ہے یا اس کی جو سزا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک وقت بتا دیا ہے، تو مقصد یہ ایک دھمکی ہے کہ ابھی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اصلاح کر لو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو عن قریب تم دارالعمل سے دارالجزا کی طرف لوٹ آؤ گے، اور جب دارالعمل سے دارالجزا میں آؤ گے تو پھر ہم تم سے اس کا حساب لے لیں گے، پھر تمہاری سرتابی، تمہاری نافرمانی کا تم سے حساب لے لیا جائے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تم چھوٹ جاؤ، وہاں پر پھر چھوٹ نہیں سکو گے۔ تو یہ اللہ نے پہلے یہاں اس دنیا کے اندر بتا دیا کہ تمہیں یہاں کیا کرنا چاہیے، اس مہلت زندگی میں کیا اختیار کرنا چاہیے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ۔ تم میں اگر یہ طاقت ہے کہ زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکلو تو نکل جاؤ۔ کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل جائے؟ کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ فرمایا کہ سنو، تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے اور وہ تم میں مفقود ہے، یعنی زمین و آسمان کی سرحدوں سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ اور پہلے یہاں پر اللہ نے جنات کا ذکر کیا۔ کیوں جنات کا ذکر کیا؟ کہ جنات کو بڑا اس پر گھمنڈ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقابلے میں جنات کو زیادہ طاقت دی ہے، اور وہ آن کی آن میں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور شکلیں بھی تبدیل کر لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، قوت اللہ نے بہت دی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے جنات کا ذکر کیا، پھر انسانوں کا ذکر کیا کہ اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تم اللہ سے بھاگ کر کہیں نکل جاؤ گے، زمین و آسمان کی سرحدوں سے کہیں نکل ہی نہیں سکتے۔ اور علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بسلطان، یہ معنی میں سلطان جو ہے وہ سلطانی کے معنی میں ہے، یعنی جس کا مطلب ہے سوائے میری طاقت کے، میری طاقت کے بغیر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نہیں نکل سکتے۔ اور میری طاقت کیا ہے؟ کہ جب میں چاہتا ہوں اپنے محبوب کو زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکال کر آسمانوں پر لے جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پر پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ سدرۃ المنتہا پر پہنچانا، زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکالنا اور اس مقام تک لے جانا جہاں تک ہمارا وہم و خیال بھی نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو کیا کرے، ان سرحدوں سے نکال دے۔ ہاں، ان سرحدوں کے اندر بھی جب وہ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مختلف راکٹ بھی بناتا ہے، مختلف شٹل بھی چلتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان حدود کے اندر، ان حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اگر بالفرض، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ سے بھاگ جائیں گے، اس کی سرحدوں سے نکل جائیں گے، جو کہ ناممکن ہے، ایسا محال، ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایسا کرو گے تمہاری سمجھ کے مطابق، اگر تم یہ سمجھتے ہو ایسا ہوگا، تو بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ یعنی حشر کے میدان میں تم اگر بھاگ جانا چاہو گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر آگ کا ایک شعلہ آئے گا اور دھواں بھی آئے گا جو تمہیں وہیں پر خاک کر دے گا، تم بھاگ نہیں سکو گے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس اے جن و انس، اس رب نے تمہیں ان تمام حالات سے جو آخرت میں واقع ہونے والے اس دنیا کے اندر بتا دیا، تو تم اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے کی علامتیں بتائیں کہ کیا ہوگا، نشانیاں کیا ہوں گی کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جہنم کی آگ کی جو گرمی ہے اس سے آسمان جو ہے وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے گناہ کون کون سے ہیں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے ہیں، بلکہ یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس لیے یہ پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے،
تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مومن کس سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، وہ وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اس سے اہل ایمان پہچان لیے جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے اہل ایمان۔ اب وہ اہل ایمان نمازیں ہی نہ پڑھتے ہوں تو کہاں سے چہرے چمکیں گے؟ اور پھر احادیث میں سارے یعنی ایسے نافرمانوں کے بارے میں بتایا کہ جو یہ نافرمانیاں کریں گے تو ان کی کیا پہچان ہوگی۔ فرمایا جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے جس طرح چمٹیاں پاؤں میں ہوتی ہیں، اس طریقے سے وہ وہاں پر پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس شخص نے 2 شادیاں کی ہیں اور وہ دونوں بیویوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا تو فرمایا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے حق کھایا ہے، وہ اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہوگا، اس سے بوجھل ہو رہا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مختلف نشانیاں علامتیں بتائی ہیں کہ جو یہ ایسا کرے گا اس کا یہ بدلہ ہے، وہ اس صورت میں ہوگا۔ تو وہ فرمایا کہ وہ سارے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ تو نافرمانوں کے چہرے کالے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، تو فرمایا کہ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، اور پھر مجرموں کی طرح ان کو پیشانیوں سے اور ان کی ٹانگوں سے باندھ کر جکڑ کر لے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم، یعنی دنیا کے اندر جہنم کا انکار کیا کرتے تھے۔ کیسی جہنم؟ فرمایا کہ وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا۔ اب جہنم کی سختی کے اندر ان پر بھوک طاری کر دی جائے گی۔ اب وہ کہیں گے کہ ہمیں کھلایا جائے، تو ان کو وہاں جو غذا کھلائی جائے گی وہ نہایت کڑوی ہوگی۔ اس غذا کو کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس محسوس ہوگی اور کہیں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے۔ اب پانی لا کر ان کو وہاں نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو لے جایا جائے گا، ان کو لے جایا جائے۔ گردش، فرمایا کہ گردش کر رہے ہوں گے جہنم اور اس پانی کے درمیان، اس چشمے پر پہنچایا جائے گا۔ جب اس پانی کو پئیں گے وہ اتنا گرم ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین و آسمان کو بنایا ہے، ان چیزوں کی ابتدا کی گئی، اس دن سے اس پانی کو گرم کیا جا رہا اور آج تک گرم کیا جا رہا، جہنم کی آگ سے گرم کیا جا رہا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ پانی ان کو جب پلایا جائے گا تو ان کے ہونٹ بھی جل جائیں گے، اور جب اندر جائے گا تو اندر بھی سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو وہ اندر بھی سب کچھ جل جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ نہایت گرم پانی جو ان کو پلایا جائے گا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں عذاب آخرت سے بھی آگاہ کر دیا کہ وہاں کا پیپر یہ ہے۔ اگر تم اس سختی سے بچنا چاہتے ہو تو اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کا اہتمام کر لو، تاکہ اس دن کی سختیوں سے بچ کر اس دن کی راحتوں کو تم جو ہے حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔